جنگل کے سبھی پرندے خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ موسم بھی ٹھیک تھا، اس لیے کسی بھی پرندے کو کھانے کی بھی کوئی پریشانی نہ آتی۔ رانو چڑیا بھی اسی جنگل میں اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہتی تھی جس کا نام چنٹو تھا۔ وہ چڑیا بہت محنتی اور ایماندار تھی۔ وہ دوسرے پرندوں کے گھروں کو رنگ کرنے کا کام کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس پورے جنگل میں سے زیادہ چیزیں تھیں۔ اس کے پاس کچھ زیورات تھے اور بہت کچھ تھا۔ ایک دن وہ کام کرتے کرتے تھک گئی اور پھر ایک درخت کے نیچے تھوڑا آرام کرنے بیٹھ گئی۔ مما، آپ کتنا زیادہ کام کرتی ہیں۔ مما، آپ تو تھک جاتی ہوں گی۔ یہی سوال میں اپنی مما سے کیا کرتی تھی چنٹو، اور پتہ ہے میری مما کیا کہا کرتی تھی؟ نہیں، میں ذرا بھی نہیں تھکی۔ میری مما کہا کرتی تھی کہ جب مما پاپا اپنے بچوں کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، اور اب ایسے ہی میرے بیٹے، میں جب آپ کو دیکھتی ہوں تو میری بھی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ مما، سنڈے کو ہم ندی پہ جائیں گے۔ مما، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں تتلیوں سے کھیلوں۔ میں اپنے بیٹے کو لے جاؤں گی، لیکن آپ اپنی پڑھائی پہ زیادہ دھیان دیا کریں۔ کالو، کیا کبھی دیکھا ہے کیسے کیسے زیورات ہیں رانو چڑیا کے پاس؟ اس کا تو شوہر بھی نہیں ہے اور میرا تو شوہر بھی زندہ ہے، اور پھر بھی میرے پاس زیورات نہیں ہے۔ تو پھر مجھے بھی مار دو، شاید ایسے ہی تمہیں بھی زیورات مل جائیں۔ میرے کالو جی، آپ تو لڑنا ہی شروع کر دیتے ہو۔ کوئی بات پیار سے بھی کر لیا کرو۔ کالو جی، رانو چڑیا کون سا موتی بناتی ہے؟ دوسروں کے گھروں کو رنگ ہی تو کرتی ہے۔ ہم بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اگر میرا کالو میرے ساتھ ہوگا تو مجھے کیسی مشکل۔ کالو جی، چلو میرے ساتھ۔ میری ماں کے پاس رنگ کرنے والے برش بھی ہیں اور رنگ کی بالٹیاں بھی۔ لیکن ہم مل کر کریں گے یہ کام، مجھ سے اکیلے سے نہیں ہوگا۔ میں ساتھ ہوں آپ کے، ہم سب کام مل کر لیں گے۔ اپنی ماں کے گھر جاتے ہوئے گوری اور کالو کو راستے میں رانو چڑیا ایک گھر کو رنگ کرتے ہوئے دکھ جاتی ہے اور وہ دونوں سیدھے اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ رانو چڑیا، کیسی ہو؟ گوری بہن، میں تو ٹھیک ہوں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رانو، میں نے اور تمہارے بھائی کالو نے کچھ فیصلہ کیا ہے۔ گوری، کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم بھی اب تمہاری طرح پرندوں کے گھروں کو رنگ کیا کریں گے۔ رانو بہن، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اگر ہم یہ کام شروع کر دیں؟ نہیں کوے بھیا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہونا، بلکہ میں آپ کو بھی کام دے دیا کروں گی۔ مجھ سے پہنچ ہی نہیں ہوتا، کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چڑیا بہن، میری بھی خواہش ہے کہ میرے پاس تمہاری طرح ہار اور دوسرے زیورات ہوں، بس اسی لیے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اچھا کام ہے، میں نے بھی یہ سب اسی کام سے بنایا ہے۔ پھر کالو اور گوری دوسرے جنگل میں رنگ کی بالٹیاں اور برش لینے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد شام ہو جاتی ہے۔ چڑیا اور اس کا بیٹا چنٹو بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ مما، آج پہلی بار میں نے کالو انکل اور گوری آنٹی کو کام کی بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ مما، کیا وہ سچ میں کام کریں گے؟ بیٹا، مجھے تو یقین نہیں ہے، اگر کیا بھی تو 2-3 دن بعد چھوڑ دیں گے۔ کچھ دیر بعد چڑیا کے گھر کبوتر آ جاتا ہے۔ چڑیا بہن، کل میری بہن آ رہی ہے دوسرے جنگل سے، اور میرے گھر کا رنگ بھی بہت خراب ہو چکا ہے۔ آپ کل میرے گھر کو نیا رنگ کر دیں گی؟ کبوتر بھیا، میں کر دوں گی، لیکن کون سا رنگ کرنا ہے؟ میری بہن کو لال اور پیلا رنگ بہت پسند ہے، اس لیے میں گھر کو بھی لال اور پیلا رنگ ہی کرواؤں گا۔ میری بہن خوش ہو جائے گی میرا گھر دیکھ کے۔ کبوتر بھیا، آپ سیڑھی کا بندوبست کر کے رکھیں، میں کل جلدی ہی آ جاؤں گی۔ چنٹو بھی میرے ساتھ ہی آئے گا، اسے بھی اسکول سے چھٹیاں ہیں۔ کبوتر انکل، اب میں بھی مما کے ساتھ رنگ کرواتا ہوں،
اور میں نے اپنی مما سے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ کس جگہ کون سا رنگ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ میں بھی کل دیکھوں گا کہ چنٹو کیسا رنگ کرتا ہے۔ اور پھر کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ماں بیٹا بھی سو جاتے ہیں۔ گوری اور کالو بھی دوسرے جنگل سے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گوری اپنے شوہر سے کہتی ہے، اب دیکھنا کالو جی، چند دنوں میں ہم کیسے امیر ہو جاتے۔ اب تو وہ سمے زیادہ دور نہیں جب میرے پاس بھی بہت سارے زیورات ہوں گے۔ دوسرے روز رانو چڑیا صبح صبح اپنا سامان لے کر کبوتر کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ کبوتر بھیا، اس سامنے والے حصے میں ہم لال رنگ کرتے ہیں اور اس طرف پیلا، پھر دیکھنا آپ کا گھر کتنا خوبصورت لگے گا۔ چڑیا بہن، مزدوری تھوڑی زیادہ لے لینا، لیکن رنگ اچھے سے کرنا۔ اور پھر چڑیا اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ گوری اور کالو بھی اپنا رنگ کرنے والا سامان لے کر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہاں طوطا آ جاتا ہے۔ کوے اور گوری، یہ کیا آپ لوگ بھی گھروں کو رنگ کرنے کا کام کرتے ہو؟ جی طوطے بھیا، ہمارے تو بڑے بھی یہ کام کرتے تھے، بس ہم نے ہی تھوڑا لیٹ شروع کیا ہے۔ گوری، میں نے بھی اپنے گھر کو رنگ کروانا تھا، لیکن رانو تو کبوتر کے گھر کو رنگ کر رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، ہم کر دیتے ہیں آپ کے گھر کو رنگ۔ ہم بھی تو فارغ بیٹھے تھے، اور مزدوری بھی رانو چڑیا سے تھوڑی کم ہی دے دینا۔ پھر گوری اور کالو طوطے کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کام میں ماہر تو نہ تھے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں اور طوطے کے گھر کو رنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ بہت اچھا رنگ کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ سارے جنگل میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ سب پرندے ان کے پاس اپنا گھر رنگوانے کے لیے آنے لگے، کیونکہ وہ تو چڑیا سے بھی تھوڑے پیسوں میں سارا گھر رنگ دیتے تھے۔ گوری بہن، ابھی 2 ہی دن ہوئے ہیں میرے گھر کو رنگ کیے ہوئے، لیکن وہ پھیکا پڑ گیا ہے۔ پھر کروا لو، کون سا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ایک ایک پھول کا رس ہزاروں میں بیچتی ہو۔ لیکن یہ کام آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ رانو چڑیا سے میں نے گھر رنگ کروایا تھا تو کئی سال تک رنگ پھیکا نہیں پڑا تھا۔ جاؤ اور بھاگ جاؤ یہاں سے، پھر اگر رانو چڑیا کا نام لیا تو 1 لگاؤں گی۔ پھر بلبل وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ گوری، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، رنگ میں ملاوٹ ذرا تھوڑی کرو، اور تم ہو کہ رنگ تھوڑا اور پانی زیادہ ملا دیتی ہو۔ بدھو ہیں یہ سب پرندے تو، تم مجھے 4 دن پیسے اکٹھے کرنے دو، اور پھر کیا ہے، اگر کوئی آیا بھی تو جو بلبل کے ساتھ کیا ہے وہی میں ان کے ساتھ کروں گی، جو میرے کام کو برا کہے گا۔ چڑیا بہن، یہ گوری اور کالو نے تو بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ جب آپ کبوتر کا گھر رنگ کر رہی تھی، اسی دن میں نے اپنا گھر رنگ کروایا تھا ان سے۔ 4 دن نہیں ہوئے اور سارا رنگ اتر گیا۔ طوطے بھیا، اب چھوڑے انہیں، میں آپ کا گھر دوبارہ رنگ کر دوں گی۔ گوری اور کالو بہت لالچی ہیں، وہ رنگ میں پانی زیادہ ملا دیتے ہیں، اس لیے ان کا رنگ 2 دن میں ہی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ پھر وہاں چیل آ جاتی ہے۔ چڑیا بہن، میرے بیٹے کی شادی ہے کچھ دنوں تک، میں نے اپنا گھر رنگ کروانا تھا، کیا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ چیل، میرے پنکھ میں بہت درد ہے، آپ ایسا کریں کوے سے کروا لیں، وہ بھی رنگ کا کام کرتا ہے۔ اور پھر چیل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب دیکھنا طوطے، چیل کیسے مزہ چکھاتی ہے اس گوری اور کالو کو۔ پھر گوری اور کالو چیل کے گھر کو رنگ کر دیتے ہیں اور اپنی مزدوری لے کر وہاں سے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی 2 دن گزر جاتے ہیں۔ جس دن چیل کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو چیل کا دھیان اپنے گھر کے رنگوں پہ جاتا ہے۔ وہ تو ایسا پھیکا پڑ چکا تھا جیسے کئی سال گزر چکے ہوں۔ چیل تو بہت غصے میں آ گئی تھی اور کالو اور گوری کی طرف چلی گئی اور مار مار کر ان کی ہڈیاں توڑ دی۔ ہائے،
मर गए कालू जी। फिर ऐसे उन्हें रंग में मिलावट करने की सजा मिलती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। खयानत करने से अल्लाह पाक भी नाराज होते हैं और उसकी सजा भी मिलती है।